رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی فرما برداری، سنت رسول کی پابندی اور دین مصطفیٰ پر اپنے آپ کو پابند کرنا اور سنت اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو خدا تمہیں صلہ عطا فرمائے گا. کیا مطلب کہ فتبعونی کا معنی آسان انداز میں کہ تسی رسول اللہ دے ہو جاؤ. جب تم میرے رسول کے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو پابند سنت، پابند شریعت اور رسول اللہ کی سیرت کے پابند کر لو گے، تو پھر تمہیں جو انعام ملے گا، پہلا انعام کیا ملے گا کہ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. دوسرا انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم. تم کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوگے، تم کتنے ہی بڑے سیاکار کیوں نہ ہوں گے، تم کتنے ہی بڑے کار مذلت کے اندر پھنسے ہوئے کیوں نہ ہوگے، جب تم اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دو گے، اپنے آپ کو شریعت اور سیرت کا پابند کر لو گے، تمہیں صرف زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنی ہوگی. خداوند قدوس رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے صدقے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس سے بھی بڑا کوئی آسان سودا ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت میں تمہیں لپیٹ کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کا ہونا پڑے گا. تمہیں سچے دل سے رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی. تمہیں سنت رسول اور سیرت رسول کا اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. فرمایا جب تم ایسا کر لو گے تو یحببکم اللہ، تمہیں خدا کی محبت کی نصیب ہوگی. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بخشنے والا ہے اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اسی کے ساتھ دوسری آیت کے اندر پھر فرمایا قل، اے میرے محبوب. یہ پہلے خوشخبری کیا دی کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا کرم چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ مصطفیٰ کا ہے کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ. جب ہو جاؤ گے تو تمہیں خدا کی محبت مل جائے گی. اسی کے ساتھ دوسری آیت کے اندر پھر فرمایا قل، پہلی آیت میں بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ فتبعونی، تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہوگی. اور اسی کی دوسری آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، اپنی زبان اطہر سے ان کو، اپنی اس شیریں زبان سے ان کو سمجھا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کیا؟ اطیعوا اللہ والرسول. فرمایا کہ آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بندہ کہے میں بڑا صاحب اقتدار ہوں، میرے پاس بڑا اختیار ہے، تو فرعون سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، نمرود سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، قارون اور شداد سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا. آج نہ ان کا نام ہے، نہ ان کی دولت ہے، نہ ان کی طاقت ہے، سب کے سب فنا ہو چکے ہیں. لیکن غوث اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا کیا غوث اعظم؟ تو کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، غوث اعظم کے پاس کوئی فوجیں نہیں تھی، غوث اعظم کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، داتا علی حجویری کے پاس کوئی اقتدار اور اختیار نہیں تھا، لیکن آج ہر ایک کے دل میں ان کا مقام اور نام زندہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ نے اصول بتا دیا تھا کہ من کان للہ وکان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جو جس کا خدا ہو جائے پھر اسے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی. سیرت رسول اور اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ اپنی زندگی کا مطمع نظر بنانا پڑے گا. اور فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر بیچ میں کوئی شیطان تمہیں ٹکرا گیا نا، توحید کا جانسا دیکھ کے تمہیں رسول اللہ کی اطاعت سے پھیر رہا ہے، بد عقیدگی کا جانسا دیکھ کر تمہیں رسول اللہ کی اطاعت سے پھیر رہا ہے، اور مختلف قسم کے بہانے اور ہیلے اور
طرح طرح کے اجتماعات کر کے اور دل میں بغض مصطفیٰ رکھ کے اور دل کے اندر گستاخی مصطفیٰ رکھ کے کہے کہ میرا بہت بڑے فالوور ہیں لہذا تم مجھے فالو کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں رسول اللہ کی گستاخی پر اس طرف تمہیں لایا جائے اور رسول اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں لایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات کے اندر اصول بیان کر دیا۔ کیا؟ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو، پہلی آیت کے اندر، اور دوسری آیت کے اندر وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت کرنا چاہتے ہو، فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو بالکل اسی طرح کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتایا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس چیز سے پھر گئے، اور بہت سارے دوستوں کو میں نے پھرتے ہوئے دیکھا ہے، پہلے سب سے بڑے عاشق رسول بنے ہوتے تھے اور آج سب سے بڑے گستاخ بنے پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے کو چھوڑ دیا،